اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ ولا تکن للخائنین خصیما۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے یہ کتاب حق کے ساتھ تمہاری طرف نازل کی ہے تاکہ جو بصیرت اللہ نے تمہیں دی ہے اس کے مطابق تم لوگوں کے درمیان فیصلے کرو اور تم خیانت کرنے والوں کے لیے جھگڑنے والے نہ بنو۔ حاشیہ نمبر 173۔ ان آیات میں ایک واقعے کی طرف اشارہ ملتا ہے جس کو ترمذی میں قتادہ بن نعمان رضی اللہ عنہ کی ایک طویل روایت میں بیان کیا گیا ہے جو سنداً زیادہ قوی نہیں۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ انصار کے قبیلہ بنو عبیرق کے بشیر نامی فرد نے قتادہ رضی اللہ عنہ کے چچا رفاعہ بن زید رضی اللہ عنہ کے کھانے کا سامان اور اسلحہ چرا لیا۔ جب بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو اس نے ہوشیاری کے ساتھ ایک یہودی کو مورد الزام ٹھہرا دیا اور اپنے قبیلہ والوں کے لیے اس بات کی تائید کرا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی باور کرانے کی کوشش کی۔ چنانچہ جب قتادہ رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعہ کی اطلاع دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات پر اعتبار نہ کیا بلکہ ان کو کچھ تنبیہ فرمائی کہ تم نیک لوگوں پر الزام لگاتے ہو۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صورتحال سے آگاہ فرما دیا اور خائنوں کی حمایت کرنے سے روک دیا۔ بحوالہ ترمذی ابواب التفسیر تفسیر سورۃ النساء۔ اس آیت سے یہ بات واضح ہو گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ عالم الغیب نہ تھے جو خود ہی صورتحال سے باخبر ہو جاتے اور مذکورہ انداز اختیار نہ کرتے، لیکن وحی الہی کی رہنمائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر معاملے میں حاصل تھی، لہذا اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ بصیرت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر فیصلہ بالآخر حق پر ہی مبنی ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت کا ذمہ خود لیا ہے بحوالہ سورۃ المائدہ آیت نمبر 67۔ جہاں تک اس روایت کا تعلق ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ اپنا مقدمہ میرے پاس لے کر آتے ہو اور تم میں سے کوئی دلیل دینے میں دوسرے سے زیادہ چست ہوتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ اس کی چرب زبانی کی وجہ سے اس کو اس کے بھائی کے حق میں سے کچھ دلا دوں، تو یہ آگ کا ٹکڑا ہے جو میں اسے دے رہا ہوں، وہ اسے نہ لے۔ بحوالہ بخاری کتاب الشہادات باب من اقام البینہ۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو خبردار کرنے کے لیے کہا کہ وہ ایسا نہ کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حق واضح کر دے گا جیسا کہ بارہا ہوا۔ واستغفر اللہ ان اللہ کان غفورا رحیما۔ اور تم اللہ سے مغفرت طلب کرو، یقیناً اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ حاشیہ نمبر 174۔ اس معاملے میں ظاہری شواہد کی بنا پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم صورتحال سے کچھ متاثر ہوئے اور اس خائن کے حق میں فیصلہ کرنے کی طرف مائل ہو گئے جیسا کہ آیت میں اشارہ ہے۔ یہ محض بشری تقاضا تھا، قاضی تو ظاہری شہادات پر ہی فیصلہ کرنے کا مکلف ہوتا ہے، تاہم یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور منصب کے مطابق نہ تھی، اسی لیے صورتحال سے آگاہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مغفرت طلب کرنے کی ہدایت کی گئی۔ اس سے ایک طرف تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت ظاہر کی گئی تو دوسری طرف اہل ایمان کو یہ سبق دیا گیا کہ اس قسم کے معاملات کی تحقیق میں پوری احتیاط برتی جائے اور محض ظاہری شواہد پر ہی انحصار کرتے ہوئے فیصلے میں عجلت نہ کی جائے۔ ولا تجادل عن الذين يختانون انفسهم ان اللہ لا يحب من كان خوانا اثیما۔ اور تم ان لوگوں کی طرف سے جھگڑا نہ کرو جو اپنے آپ سے خیانت کرتے ہیں، بڑے دغاباز گنہگار کو اللہ تعالیٰ دوست نہیں رکھتا۔ حاشیہ نمبر 175۔ ان آیات کا مضمون تو بظاہر اسی واقعہ کے گرد گھومتا معلوم ہوتا ہے، لیکن ان میں اجتماعی فیصلوں کے لیے بہت اہم اصول و ضوابط بیان کیے گئے ہیں۔ چور کی حمایت اور تائید میں گواہیاں دینے والے
اسی قبیلے کے لوگ تھے۔ انہوں نے جھوٹی شہادتوں اور قسموں کے ذریعہ جانتے بوجھتے چور کو بچانے اور بے قصور کو مجرم ٹھہرا دینے کی انتہائی مذموم کوشش کی تھی۔ اس طرح انہوں نے دوہرے جرم کا ارتکاب کیا اور دوسروں کے ساتھ دغا کر کے دراصل وہ اپنے ہی نفسوں سے خیانت کے مرتکب ہوئے۔ ظاہر ہے اللہ کی نظر میں اتنے بڑے اجتماعی جرم کے مرتکب دغا باز سخت ناپسندیدہ لوگ تھے۔ ایمان والے نہ تو جھوٹی گواہی دیتے ہیں اور نہ ہی جھوٹوں کا ساتھ دیتے ہیں۔ یہ انداز تو منافقوں کا ہی ہوتا ہے، لہذا یہ اس لائق ہرگز نہیں کہ کوئی اہل ایمان ان کی تائید و حمایت کی طرف مائل ہو۔ نیز جھوٹی گواہی کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبائر میں شامل فرمایا ہے۔ بحوالہ بخاری کتاب الشہادات باب ما قیل فی شہادت الزور۔ يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا۔ وہ لوگوں سے تو چھپ جاتے ہیں، اللہ سے نہیں چھپ سکتے، اور وہ تو اس وقت بھی ان کے ساتھ ہی ہوتا ہے جب وہ راتوں کو ان باتوں کے مشورے کرتے ہیں جو اللہ پسند نہیں کرتا، اور جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ اس کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ حاشیہ نمبر 176۔ وہ اپنے مجرمانہ منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے چھپ چھپ کر راتوں کو صلاح و مشورے کرتے تھے تاکہ لوگوں کو کچھ پتہ نہ چلے اور وہ کامیاب ہو جائیں۔ کیسا ایمان تھا ان منافقوں کا! کیا وہ اس بات سے لا علم تھے کہ ان کی سازشیں اور قابل مذمت حرکات اللہ کی نظر سے مخفی نہیں؟ وہ تو پوری طرح ان کے کرتوت کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ ہا انتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا۔ ہاں، تم نے دنیا کی زندگی میں تو ان کے لیے جھگڑا کر لیا، پھر قیامت کے روز ان کی طرف سے کون اللہ سے جھگڑا کرے گا یا کون ان کا وکیل بنے گا؟ حاشیہ نمبر 177۔ خاندان اور قبیلے کی عصبیت کی بنا پر جھوٹ کی حمایت و معاونت کرنے والوں کو جھنجھوڑا گیا ہے کہ چلو آج تم نے اپنے ان مجرم بھائی بندوں کی حمایت کر کے اور ان کے حق میں بحث و مباحثہ کر کے اپنی خواہش نفس اور قبائلی عصبیت کی تسکین کر بھی لی، تو ذرا یہ سوچو کہ کل یوم حساب کون ان کے لیے اللہ کے روبرو جھگڑے گا یا ان کے حق میں وکیل بن کر کھڑا ہو سکے گا۔ اس آیت میں ان فرقہ پرستوں کے لیے بھی تعزیانہ ہے جو علم ہونے کے باوجود اپنے مسلک کی اکابرین کے سری کفریہ اور شرکیہ عقائد و نظریات اور بدعیہ اعمال سے آگاہ کیے جانے پر انہی کا دفاع کرتے ہیں، اور قرآن و حدیث کو اپنی باطل استدلالی خرات پر چڑھا کر باطل کو حق اور حق کو باطل ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہوئے لمبی چوڑی تحریریں لکھتے ہیں، دھواں دھار تقریریں کرتے ہیں۔ ان سے اللہ تعالیٰ کی کتاب سوال کرتی ہے کہ تم نے دنیا کی زندگی میں تو ان کے لیے جھگڑا کر لیا، پھر قیامت کے روز ان کی طرف سے کون اللہ سے جھگڑا کرے گا یا کون ان کا وکیل بنے گا؟ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اور جو کوئی برا کام کر گزرے یا اپنی جان پر ظلم کر لے پھر اللہ سے مغفرت مانگ لے تو وہ اللہ کو بخشنے والا رحم کرنے والا پائے گا۔ حاشیہ نمبر 178۔ البتہ اگر کوئی گناہ کر کے اپنی ہی جان پر ظلم کر بیٹھے اور پھر خلوص دل کے ساتھ اللہ سے توبہ و استغفار کر لے تو اس کے لیے مایوسی کی کوئی گنجائش نہیں۔ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ معاف کرنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ اور جو کوئی برائی کمائے تو اس کا بوجھ اسی پر ہوگا اور اللہ خوب جاننے والا حکمت والا ہے۔ حاشیہ نمبر 179۔ یہ ایک اٹل حقیقت ہے کہ ہر ایک کو اپنی ہی کمائی کا بدلہ ملتا ہے۔ جو برائی کرے گا اس کو خود ہی اس کا بھگتان بھگتنا ہوگا، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھاتا۔ بحوالہ سورۃ النجم آیت نمبر 38 اور 39۔ جو کچھ اپنے ہاتھ سے بوتا ہے وہی کاٹتا ہے۔ دنیا اور آخرت کے لیے مکافات عمل کا یہ قانون قرآن میں متعدد مقامات پر بیان کیا گیا ہے۔ مزید ملاحظہ ہو سورۃ البقرہ آیت نمبر 134
اور 286۔ ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرم به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا۔ اور جو کوئی یعنی خود تو خطا کرے یا برا کام کرے اور اس کو کسی بے قصور پر تھوپ دے تو اس نے بہتان اور صریح گناہ کا بار اپنے اوپر لاد لیا۔ حاشیہ نمبر 180۔ اب رہا اس منافق نفس پرست کا معاملہ جس نے ایک تو خود ہی گناہ کبیرہ کر کے اپنی جان پر بڑا ظلم کیا، پھر ستم بلائے ستم یہ کیا کہ اس کا الزام دوسرے پر تھوپ دیا، اور اپنے آپ کو سزا سے بچانے کی کوشش میں اس نے بے قصور کو پھنسا دیا، اور اس طرح وہ پہلے سے بھی بڑے گناہ کا مرتکب ہو گیا۔ اس نے 2 بڑے گناہوں کا وبال اپنے اوپر لے لیا۔